اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وکان اللہ بکل شیء محیطا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ نہ تمہاری آرزوؤں پر مدار ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو کوئی برا عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا اور وہ نہیں پائے گا اپنے لیے اللہ سے ہٹ کر نہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ اور جو کوئی نیک عمل کرے خواہ وہ نر ہو یا مادہ اور وہ ایمان والا ہو تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے اوپر ایک تل برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور کون ہے اس سے اچھے دین والا کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے فرما بردار کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہے اور اس نے ابراہیم کی ملت کی پیروی کی جو یکسو تھا، اور اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ محترم احباب، سورۃ النساء کا دوسرا حصہ ان آیات پر مکمل ہو رہا ہے۔ سورۃ النساء کے پہلے حصے میں 14 امور انتظامیہ جو کہ احکام رعیت تھے وہ ذکر ہوئے، اور اس کے بعد جو اصل مقصود ہے مسئلہ توحید تو اس کا تذکرہ ہوا۔ اسی طرح سورہ مبارکہ کا جو دوسرا حصہ آج کے درس میں مکمل ہو رہا ہے تو اس حصے میں بھی 8 مزید امور انتظامیہ جو کہ احکام سلطنت کی حیثیت رکھتے ہیں وہ ذکر ہوئے، اور پھر مقصود اصلی مسئلہ توحید اور اس کے متعلقات ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب۔ ایمان والو، تمہیں بھی یہ توقعات ہیں، تمہیں بھی یہ امیدیں ہیں کہ تم جنت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ دوسری طرف اہل کتاب بھی یہی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ جنت کے مستحق ہو جائیں گے، لیکن مدار نہ تمہاری امیدوں پر ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی امیدوں پر ہے۔ الحمدللہ۔
اگر کسی کے اعمال برے ہیں تو اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اعمال برے ہوں اور امیدیں جنت کی لگائے رکھے تو صرف امیدوں سے تو جنت مل نہیں جاتی، اس کے لیے تو عقیدہ اور عمل صحیح ہونا ضروری ہے۔ تو تمہاری امیدوں پر بھی کوئی مدار نہیں، اہل کتاب کی امیدوں پر بھی مدار نہیں۔ سن لو، اللہ کی طرف سے فیصلہ کن بات یہی ہے کہ جس کے بھی اعمال برے ہوں گے اس کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ سے ہٹ کے نہ کوئی حمایتی پائے گا اور نہ کوئی مددگار پائے گا۔ جب اللہ رب العزت نے اس کو مجرم ٹھہرا دیا، جب اس کا جرم ثابت ہو گیا، تو اب کوئی اس کی سفارش کر کے، کوئی اس کے ساتھ مدد اور تعاون کر کے اس کو اللہ سے چھڑا لے تو یہ کوئی نہیں ہو سکے گا۔ کوئی اس کا حمایتی نہیں بن سکے گا، کوئی اس کا مددگار نہیں بن سکے گا۔ دوسری طرف وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ نیک عمل کرنے والا نر ہے یا مادہ ہے، کوئی مرد ہے یا عورت ہے، ساتھ شرط یہ ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہو ایمان کی حالت میں، ایمان اس کا موجود ہو، عقیدہ اس کا درست ہو، عقیدے کے اندر کوئی شرک والی خرابی کوئی نہ ہو۔ جیسا کہ گزشتہ درس کے اندر یہ بات تفصیل سے ذکر ہو چکی ہے کہ اللہ رب العزت نے شرک والے کو معاف کوئی نہیں کرنا، اس کے علاوہ جو بھی ہے اس کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن شرک والے کی معافی کوئی نہیں ہے۔ میں نے آیات مبارکہ کے حوالہ سے یہ بات گزشتہ درس میں بڑی تفصیل سے واضح کر دی تھی۔ اللہ اللہ، انبیاء کرام علیہم السلام تک جیسے اعمال کوئی لے کے آ جائے، جیسا کہ میں نے گزشتہ درس میں واضح کیا کہ نبیوں جیسے اعمال بھی لے کے آ جائے نا، بڑے اعلیٰ بڑے اونچے اعمال لے کے آ جائے، بڑی تہجدیں، بڑے نفل، بڑی نمازیں، بڑے روزے، بڑے حج، بڑے عمرے، بڑی زکاتیں، سب کچھ برباد ہو جائے گا اگر شرک موجود ہے۔ شرک موجود نہیں تو پھر مغفرت کی امید ہو سکتی ہے، اگر شرک کی حالت میں فوت ہوا ہے تو مغفرت کی امید کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ نے یہاں پر بھی شرط لگائی ہے کہ نیک عمل کرے، خواہ وہ مذکر ہے مؤنث ہے، نر ہے مادہ ہے، مرد ہے عورت ہے، کوئی بھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جبکہ وہ ایمان والا ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ایک تل برابر بھی ان کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ نقیرہ کا ترجمہ ہم نے کیا ایک تل برابر۔ اصل میں کئی دفعہ معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ عربی زبان وہ دنیا کے اندر فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ اور بہترین زبان ہے، اور پھر خاص طور پر قرآن حکیم کی جو عربی ہے تو وہ باقی عربی زبان سے بھی فصاحت و بلاغت کے اندر انتہائی اعلیٰ ہے، اور عربی زبان کے اندر جتنی وسعت ہے اتنی وسعت دیگر زبانوں میں نہیں ہے۔ کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے لیے عربی کے اندر باقاعدہ لفظ موجود ہے، لیکن دوسری زبانیں اس کا ترجمہ کرنے سے عاری ہوتی ہیں کسی ایک لفظ میں۔ کوئی ایک لفظ ہمیں نہیں ملتا کہ جس لفظ کے ساتھ ہم عربی کے لفظ کا ترجمہ کر پائیں۔ نقیرہ کا جو لفظ ہے تو یہاں پر بھی ہماری زبان اردو جو ہے وہ اپنی تنگی دامہ کا شکایت کرنے لگ جاتی ہے کہ اس کا حقیقی ترجمہ اردو زبان کے اندر کوئی ایک لفظ کے اندر وہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اردو کے اندر اس کو صحیح ترجمہ کرنے کے لیے ہمیں اس کی پوری وضاحت کرنی پڑتی ہے، جملے بولنے پڑتے ہیں، تو پھر وہ حق ادا ہوتا ہے کہ جو نکیرہ کا اصل مفہوم ہے وہ واضح ہو جائے۔
کھجور کی جو گٹھلی ہے، کھجور کی گٹھلی، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا چھلکا ہوتا ہے، ہلکا سا چھلکا، اس کو کتمیر کہتے ہیں عربی میں، جیسا کہ قرآن حکیم میں دوسرے مقام پر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اردو میں اس کے لیے بھی لفظ کوئی نہیں ہے۔ وہ چھلکا جس وقت اتار دیں، اب نیچے جو گٹھلی بچی ہے، اس گٹھلی کے ایک سمت میں ایک لائن ہوتی ہے، اس لائن کے اندر ایک دھاگا سا ہوتا ہے، وہ جو دھاگا ہے عربی میں وہ فتیل ہے، اردو میں اس کے لیے بھی ترجمہ کوئی نہیں ہے، اردو میں اس کے لیے بھی لفظ کوئی نہیں ہے۔ اب وہ جس طرف وہ لائن ہے کھجور کی گٹھلی کی، جس کے اندر وہ دھاگا فتیل موجود ہے، اس کی بالکل مخالف سمت میں گٹھلی کی پشت کے اوپر چلے جائیں، اوپر کا کتمیر آپ نے اتار دیا ہوا ہے، کھجور کا اوپر کا گودا وغیرہ وہ بھی اتار دی ہے، کتمیر جو باریک چھلکا ہے وہ بھی اتار دی ہے، تو آپ کو اس کھجور کی گٹھلی کی پشت پر ایک چھوٹا سا دائرہ نظر آئے گا۔ یہ جو دائرہ ہے نا، اصل میں یہ نکیر اس دائرے کو کہا جاتا ہے۔ اس کا چونکہ سائز ایک تل برابر ہوتا ہے تو مجبوراً ہم ترجمہ جو ہے وہ ایک تل برابر کر دیتے ہیں، لیکن اصل میں اردو میں اس کھجور کی گٹھلی کی پشت کے اوپر جو دائرہ ہے، اس کے لیے اردو میں لفظ کوئی نہیں ہے، تو اس لیے ہم نکیر جو ہے نا اس کا ترجمہ تل کر دیتے ہیں۔ تو یہ صرف قریبی ترجمہ تو ہے، حقیقی ترجمہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کھجور کی گٹھلی کے پشت کے اوپر جو چھوٹا سا دائرہ ہے، اتنا ظلم بھی کسی کے اوپر نہیں کیا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، کس کی دینی حالت اس سے زیادہ اچھی ہو سکتی ہے؟ کون دین کے لحاظ سے اس سے زیادہ اچھا ہو سکتا ہے کہ جو اپنی ذات کو اللہ کے لیے سپرد کر دے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی کرنے والا ہو، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرے، حنیفہ، ایک طرف ہو کے رہنے والے، یکسو ہو کے رہنے والے، سارے باطل معبودوں کو چھوڑ کے صرف ایک اللہ سے لو لگانے والے، ان کو حنیف کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنی ہے۔ ہم امت ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ملت ہیں سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیمات کی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ فرمایا ہے کہ پیروی ملت ابراہیمی کی کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم جو کہ یکسو تھے، جو سارے باطل معبودوں سے ہٹ کر صرف اللہ کی بندگی کرنے والے تھے، اللہ سے لو لگانے والے تھے، ان کی ملت کو اختیار کرنا ہے۔ شریعت اسلامیہ، اس کے قریب ترین جو الہامی شریعت ہے وہ عیسائیت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیمات، ان کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک درمیان میں اور کوئی نبی نہیں آیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے وہ شریعت اسلامیہ سے پہلے قریب ترین شریعت ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیمات، ان کا دور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے کافی پہلے ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے بعد ہے۔ اس لیے شریعت ابراہیمی کی نسبت شریعت موسوی بھی جو ہے زمانے کے لحاظ سے وہ بھی شریعت محمدی کے زیادہ قریب ہے۔ زمانے کے لحاظ سے شریعت عیسوی سب سے زیادہ قریب ہے، شریعت موسوی بھی شریعت ابراہیمی سے بہرحال زیادہ قریب ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور زیادہ پہلے کا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ان کے بعد کا ہے۔
تو زمانے کے لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام وہ زیادہ قریب ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام زیادہ دور ہیں، فاصلہ زیادہ ہے۔ لیکن شریعت اسلامیہ کی جتنی مشابہت شریعت ابراہیمی کے ساتھ ہے، حالانکہ فاصلہ زیادہ ہے، اتنی مشابہت نہ شریعت عیسوی کے ساتھ ہے، نہ ہی شریعت موسوی کے ساتھ ہے، نہ عیسائیت کے ساتھ ہے، نہ یہودیت کے ساتھ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے ساتھ شریعت محمدی کی سب سے زیادہ مشابہت ہے، اس لیے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے اولاد میں سے حضرت سیدنا اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام ان کی نسل میں بڑے سارے انبیاء آتے رہے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان کو اللہ کے حکم سے مکہ کے اندر آ کے آباد کیا گیا، اور ان کے بعد مکہ کے اندر کوئی اور نبی نہیں آیا۔ اگرچہ شریعت عیسوی قریب ہے، لیکن شریعت عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکہ میں نہیں آئے۔ شریعت موسوی قریب ہے، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام مکہ میں نہیں آئے۔ مکہ میں جو قریب ترین آئے ہیں وہ حضرت ابراہیم کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے ہیں، اور وہ شریعت ابراہیمی کے اوپر تھے۔ تو مکہ کے اندر جو قریب ترین شریعت گزری تھی وہ شریعت ابراہیمی تھی۔ تو اس لیے اسلام کی شریعت محمدی کی زیادہ مشابہت جو ہے وہ شریعت ابراہیمی کے ساتھ ہے، اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت قرار دیا ہے امت محمدیہ کو۔ بڑی ساری چیزیں ہیں کہ جن کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ان کی ایک خصوصی اہمیت شریعت اسلامیہ میں نظر آتی ہے۔ ہماری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم درود شریف ابراہیمی نہ پڑھ لیں۔ ہر نماز کے اندر ہم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں۔ ہم نماز کے اندر رخ جو کرتے ہیں تو وہ اس قبلے کی طرف کرتے ہیں کہ جس کی تعمیر کا اعزاز سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو حاصل ہے۔ اور شاید اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ اعزاز دیا کہ معراج کی رات میں جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مختلف آسمانوں پر تشریف لے گئے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی جسم سے ملاقات ہوئی، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے مثالی اجساد سے آسمانوں پر ملاقاتیں ہوئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ زندہ اٹھائے گئے ہیں، ان کے حقیقی جسم سے ملاقات ہوئی۔ میرے آقا کا حقیقی جسم ہے جو آسمانوں پہ لے جایا گیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی جسم سے ملاقات ہوئی۔ دیگر انبیاء کرام مختلف ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں ان کے مثالی اجساد کے ذریعے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ان سے ملاقات ہوئی۔ دوسرے آسمان پہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام ان دونوں سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پہ حضرت سیدنا ادریس علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پہ حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اور جو سب سے اوپر والا آسمان ہے، ساتواں آسمان ہے، وہاں پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ اور ملاقات اس جگہ پر ہوئی ہے
کہ جس جگہ پر فرشتوں کا قبلہ ہے اور وہ مکہ کے کعبہ کے بالکل سیدھ میں 7ویں آسمان کے اوپر بیت معمور ہے جو کہ فرشتوں کا قبلہ ہے، یہ نیچے بیت اللہ ہے، اسی کی سیدھ میں اوپر بیت معمور ہے، اور وہاں پر ملاقات ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو دنیا کے اندر بھی وہ کعبہ والے اور وہاں پر بھی وہ کعبہ والے، ان سے وہاں پر ملاقات ہوئی ہے۔ اللہ اللہ، قربانی ہم کرتے ہیں، اگرچہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے ہی قربانی کا کوئی نہ کوئی طرز وہ رائج تو ہو چکا تھا، لیکن یہ خصوصی طور پر یہ جو عید قربان کے اوپر، عید الاضحیٰ کے اوپر جو قربانی کی جاتی ہے جانوروں کو ذبح کرنے والی، یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے اس فعل کی یاد ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلائی تھی، تو اس کی یاد میں یہ قربانی کی جاتی ہے۔ تو قربانی کا تعلق بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے۔ حج ہم کرتے ہیں تو اس کی آواز دینے والے وہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات ہیں کہ جن کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ حج کی منادی کیجئے۔ تو حج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے۔ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نہیں بلکہ ان کے خاندان کی کبھی یہ اعزاز ہے، صرف ابراہیم ہی نہیں، آل ابراہیم کا بھی یہ اعزاز ہے کہ ان کا بھی جو ہے حج کے اندر ان کی بھی یاد آتی ہے، عمرہ کے اندر ان کی بھی یاد آتی ہے۔ سعی جو کی جاتی ہے صفا اور مروہ کے درمیان، یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان کی یاد ہے۔ انہوں نے یہ جو ہے صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائے تھے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات اللہ کے حکم سے ان کو اس بیابان کے اندر چھوڑ گئے تھے، جب یہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، بیت اللہ بھی موجود کوئی نہیں تھا۔ بیت اللہ کی جو پرانی تعمیر تھی جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے دور میں ہوئی تھی، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے طوفان اور اس کے بعد کے حوادث کے اندر وہ تعمیر ختم ہو چکی تھی۔ تو یہاں پر بالکل بیابان تھا، کوئی آبادی وغیرہ بھی نہیں۔ تو یہاں پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیمات، ان کو اللہ کے حکم سے لا کے ٹھہرایا۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے کھانے پانی وغیرہ کی تلاش کے لیے ان پہاڑیوں کے اوپر چکر لگائے کہ کہیں کوئی پانی کے آثار نظر آ جائیں، کوئی کھانے پینے کے آثار نظر آ جائیں۔ تو وہ 7 چکر لگائے تھے۔ تو وہ سعی کی شکل میں مسلمان بھی وہ چکر لگاتے ہیں۔ تو یہ ایک خاتون کی سنت ہے، حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم کے گھرانے کی سنت ہے جو کہ ہم ادا کرتے ہیں۔ ختنہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی سنت ہے۔ ان کو بڑی عمر کے اندر حکم دیا گیا تھا ختنے کا، اور انہوں نے خود اپنا ختنہ بڑی عمر میں کیا، اور اس کے بعد یہ امت محمدیہ کا بھی شعار ہے کہ امت محمدیہ نے ختنہ کروانا ہے۔ زیر ناف زیر بغل بال صاف کرنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے شعار ہیں، اور یہ امت محمدیہ کو بھی جو ہے وہ ان کی تاکید کی گئی ہے۔ تو یہ بڑی ساری چیزیں ہیں کہ جو شریعت ابراہیمی سے شریعت محمدی میں آئی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کون دینی لحاظ سے زیادہ اچھا ہے اس سے کہ جو اللہ کے لیے اپنی ذات کو، اپنے چہرے کو فرما بردار کر دے اور وہ نیکی کرنے والا ہو، اللہ کے حکموں کے اوپر چلنے والا، بس جو اللہ نے حکم دے دیا فوراً اس کو قبول کر لیا، اسلم وجہہ، اپنی ذات کو، اپنے چہرے کو فرما بردار کر دیا۔ اللہ اللہ، اونٹ کا بچہ جو ہوتا ہے نا، جس وقت اونٹ کے اوپر ایک بندہ سوار ہو کے یا ایک پورا قافلہ اونٹوں کا وہ چل رہا ہوتا ہے نا، تو چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے نا، جو بھی بہت چھوٹی عمر کا ہوتا ہے، اس کو نکیل وغیرہ نہیں ڈالی جاتی۔ اونٹنی جا رہی ہوتی ہے نا تو بچہ ماں کے ساتھ ساتھ ہی جاتا ہے، اس کو نکیل ڈالنے کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی۔ لیکن جس وقت وہ کچھ بڑا ہوتا ہے نا
تو اس وقت اس کو نکیل ڈالی جاتی ہے کہ اب یہ ادھر ادھر نہ ہو جائے بلکہ نکیل والے کے پیچھے پیچھے چلے. اس وقت کہا جاتا ہے کہ اسلمہ، یہ نکیل والا ہو گیا، یہ فرما برداری والا ہو گیا، اب اس کو مالک کے پیچھے پیچھے ہی چلنا ہے، اب اس کو ادھر ادھر ہونے کی گنجائش کوئی نہیں ہے. تو اسلام جو ہے وہ اس چیز کا نام ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے. جو اللہ کا حکم ہے بس ہم نے ماننا ہے بغیر کسی حیل و حجت کے. تو یہ حقیقی اسلام ہے، کوئی اس کے اندر حیل و حجت نہیں کرنی. حکمتیں پوچھی جا سکتی ہوتی ہیں کہ فلاں کام اللہ نے حکم دیا، اس کی یہ کیا حکمت ہے، یہ تو پوچھی جا سکتی ہوتی ہے. لیکن کئی لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں جی اس کی کیا وجہ ہے، یہ حکم کیوں دیا؟ بھائی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ نے حکم دے دیا تو ہم نے عمل کرنا ہے، بس. یہ ہم عمل کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے حکم دے دیا. حکمت تو پوچھ سکتے ہیں، وجہ پوچھنے والا کوئی نہیں اللہ سے. اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ کیوں جی یہ حکم دیا ہے. یہ اللہ کی مرضی، اللہ نے جو کچھ بھی حکم دیا ہم نے ماننا ہے، اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے. تو کون اس سے اچھا ہے دین کے لحاظ سے جو اللہ کے لیے اپنی ذات کو، اپنے چہرے کو فرما بردار کر دے، نیکی کر رہا ہو، ملت ابراہیم حنیفی کی پیروی کر رہا ہو. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور ملت ابراہیمی کی پیروی کر رہے ہو نا تو خیال کرو ابراہیم کا درجہ کوئی معمولی تو نہیں ہے نا. ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہوا ہے، تو اللہ کے خلیل کی پیروی کر رہے ہو، کسی معمولی کی پیروی نہیں کر رہے ہو. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ ملت ابراہیمی کا خلاصہ کیا تھا، جس کی تابعداری کرنی ہے، جس کے اوپر اپنا عقیدہ رکھنا ہے، وہ خلاصہ یہ تھا کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ کی ملکیت میں ہے، سب اللہ کے اختیار میں ہے. اسی کا حکم چلنا ہے، اسی کا اختیار چلنا ہے. واللہ علی کل وکان اللہ بکل شیء محیطا، اور اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز کے اوپر اختیار اور حقیقی کنٹرول جو ہے وہ اللہ ہی کا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.